السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی معلومات اور وظائف مل سکیں اور آپ خود عمل کر کے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے وہ آپ ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ میں آپ کو اچھے طریقے سے وہ بات سمجھا سکوں۔ اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اس کے علاوہ انشاءاللہ اگر اس کی وجہ سے کوئی شخص پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اسے نوکری مل جائے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے وظیفہ پیش کرتا ہوں، وہ وظیفہ جس کے ذریعے آپ اچھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے، اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی، اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، اس پہ اگر آپ صبر کریں گے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو، کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ نماز کی پابندی کریں گے تو پھر عمل کا اثر بہت ہے۔ کیوں؟ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ دو عذاب، ایک دنیا میں کہ اس کو پر رزق کو تنگ کر دیا جائے گا، معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، اور آخرت میں اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس لیے 5 وقت کی جو نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کی تو لازماً پابندی کرنی ہے۔ یہ نمازیں ایسی ہیں، ان کی پابندی کرنی ہے۔ اگر ان کی پابندی کریں گے، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون، اور سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں نماز کی پابندی کریں۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے فرمایا میری امیدوں سے، میری رحمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ دیر ہے اندیر نہیں، کہ اگر دیر سے وہ قبول ہوئی یہ اللہ کی طرف سے ہے، جلدی قبول ہوئی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا، لیکن شکوہ شکایت نہیں کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٌ۔ جو شخص ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیتے ہیں، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اب آتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ جو ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کریں کہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے 11 مرتبہ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اس کے ساتھ سورہ قریش جو اماں پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک چھوٹی صورت ہے، اسے 7 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل آپ 11 دن تک کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی معیار کے مطابق نوکری عطا فرمائیں گے اور بہترین رزق عطا فرمائیں گے، جس کے ذریعے آپ خوش و خرم رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے اور اسے اچھے روزگار مل جائیں،
تو یہ میرے لیے باعث فخر ہے۔ اور اپنے دل کو پاک صاف رکھیں، غرور، تکبر، کینہ، بغض، لایعنی سے پرہیز کریں اور ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اور صرف ہاتھ پھیلانا ہے، اپنے رب کی طرف جھکنا ہے، اپنے رب کی طرف بات کرنی ہے، اپنے رب سے کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، اپنے رب سے کرنی ہے، پریشانی ہے اپنے رب سے ذکر کرنی ہے، کچھ بھی ہے اپنے رب سے بات کرنی ہے، اور ہر مسئلے کا حل اپنے رب سے تلاش کرنا ہے۔ امید ہے میرا وظیفہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور بغض سے نفرت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں دعاؤں میں لازماً یاد رکھیے گا، ہر نماز کے بعد ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے نجات دے اور اپنے آپس میں محبت اتفاق نصیب فرمائے، خاندانی جھگڑوں کو ختم فرمائے اور ہمیں ایک اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔